نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون کا نام سورۃ المؤمنون اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہے المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تو اسی وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں مؤمنین کے 7 اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمبر 1، وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کی ایک تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری سے نماز پڑھتے ہیں، دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ دوسری صفت فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت اپنے آپ کو برے اعمال اور برے اخلاق سے بچاتے ہیں۔ چوتھی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 6 وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور نمبر 7 نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ مومنین کے 7 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم کے کئی بار ہوا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ قوم باز نہیں آئی، ان پر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، ان کے ماننے والے بھی بیٹھے، نجات پا گئے، باقی مشرک قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا، بادشاہ وقت ان کا مخالف ہوا، اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت فرمائی۔ بادشاہ نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ عطا فرمائی کہ جو بلند بھی تھی، پرسکون بھی تھی، اور صاف ستھرے پانی کا چشمہ وہاں پہ بہتا تھا۔ تو یہاں ربوۃ سے مراد ہے بلند زمین۔ منکرین ختم نبوت غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے پاکستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ربوہ ہے، اور وہاں چونکہ ٹیلے بھی ہیں، ساتھ دریا بھی بہتا ہے، تو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں جس ربوہ کا ذکر ہے وہ یہ ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے اور بہتان ہے، الزام ہے۔ قرآن کریم میں ربوہ سے مراد بلند جگہ ہے، خاص شہر کا نام ربوہ نہیں ہے۔ خیر، اب اس ربوہ کا نام بھی چناب نگر ہو گیا ہے۔ فاتح قادیانیت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کی 30 سال کی مسلسل محنت کے نتیجے میں اس کا نام اب چناب نگر رکھ دیا گیا ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مشرکین کی عادت تھی اللہ کا کلام سنتے تو بدکتے اور کلام اللہ پر توجہ نہیں دیتے تھے، محفلیں سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، نہیں لائیں گے، آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کتنے انعام دینے والے بڑے خدا ہیں، تمہیں کان دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں دل دیا ہے، لیکن کان ہے تم حق نہیں سنتے، آنکھ ہے تم حق کو دیکھتے نہیں، دل ہے تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس منعم حقیقی کی عبادت کرو۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے نہ ماننے والوں کو عذاب دیا جائے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ آخرت میں تو یقینی ہے، بعضوں کو دنیا ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اگر دنیا میں ان پر عذاب آئے تو مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہیں، امت کو بتایا گیا ہے کہ تم ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کافر کو جب موت کے آثار نظر آتے ہیں، آخرت کی منزلیں نظر آنے لگتی ہے، تو اس وقت کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیاری کر کے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ وقائلها، یہ جھوٹ ہے، زبان کی باتیں ہیں، ہم اگر اس کو واپس بھیج بھی دیں تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس موقع پر برزخ کے عنوان پر تفصیلی بحث میری تفسیر دروس القرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔
تلفح وجوہہم النار وہم کالحون، قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، چہرے جلس رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کو پکاریں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گے اخسو، اب تم ذلیل ہو کر یہاں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، تمہیں دنیا میں سمجھایا گیا لیکن تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ رب العزت اونچی شان والا ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قیامت کے دن ان سب کا حساب ہوگا۔ تم اس دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ ایمان والوں کو فرمایا گیا میرے پیغمبر آپ یہ دعا پڑھا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نبی کو سنایا، امت کو سمجھایا ہے تاکہ امت اس دعا کا اہتمام کرے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، رحم فرما دے، آپ بہترین رحم کرنے والے۔ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگر کسی شخص بیمار پر پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ النور، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نور کو مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، یہاں زنا کرنے والوں کی حد کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو بطور سزا کے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ اور فعل زنا ثابت ہونے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 4 گواہ مرد ہوں، 4 گواہ ہوں۔ نمبر 2، زانی مرد یا زانی عورت خود اعتراف کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ نمبر 3، کنواری عورت ہو اور اس کا حمل ظاہر ہو جائے۔ اب عورت کا حمل ظاہر ہو گیا، اس کا زنا ثابت ہو گیا، لیکن یہ زنا کس کے ساتھ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اعتراف کرتا ہے تو ٹھیک، لیکن صرف عورت کے اعتراف سے کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا کی، اس آدمی پر حد نہیں ہوگی۔ وہ اگر اعتراف کرتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ صرف عورت کے حق میں زنا ثابت ہوگا اور اس پر حد شرعی کو جاری کیا جائے گا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ 4 موجود نہ ہوں تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، لیکن اگر اس شخص نے توبہ کر لی تو آخرت کی سزا تو نہیں ملے گی، لیکن دنیا میں اس کی گواہی پھر بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ والذین یرمون ازواجہم، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو پھر لعان ہوگا۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ 4 قسمیں اٹھا کر کہے کہ یہ سچا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی 4 قسمیں اٹھائے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر اس بندے نے سچ بولا ہے۔ یہ لعان ہے۔ جب یہ لعان ہو جائے تو اس لعان سے ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو ایک ہے خامد کا بیوی کے علاوہ کسی اور پر تہمت لگانا، وہ معاملہ الگ ہے، اس پر تہمت ہے، 80 کوڑے ہیں اگر ثابت نہ کر سکے۔ اور ایک ہے اپنی بیوی پر الزام لگانا، اس کا طریقہ الگ ہے جس کو لعان کہتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں واقع افک ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور پیچھے سے قافلہ چل پڑا۔ آپ کا وزن بہت کم تھا تو ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ آپ اس کے اندر ہیں، جب اس کے اندر نہیں تھی۔
آگے سفر جاری رہا۔ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا، آپ وہیں لیٹ گئیں تو دو صحابی جن کے ذمہ تھا کہ تم پیچھے قافلے کی چیزیں تلاش کرو، دیکھا کہ عورت سوئی ہے، چہرہ دیکھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ خیر وہ ان کو لے کر پیچھے قافلے کے ساتھ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان میں ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، ازلی دشمن تھا۔ اس نے بہتان لگا دیا الیاذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کی ٹھیک نہیں۔ یہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے 2 رکوع نازل فرمائے ان کی صفائی اور تطہیر کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر برائی کے حوالے سے تو ایسا شخص ہرگز مومن نہیں ہے۔ ولایات الفضل منکم وسعت ان یؤتوا للقربى والمساکین، جب یہ واقع افک ہوا، منافقین نے پروپوگنڈا کیا تو بعض سادہ لو مسلمان بھی اس میں شریک ہوئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تو وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، آپ ان کی مالی امداد کرتے، تو اس صدمے کی وجہ سے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ان کی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت جاری فرمائی کہ نہیں، ان نے سادگی سے کہہ دیا ہے، پھر توبہ بھی کر لیا ہے تو تمہیں ان کی مدد کو جاری رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہاں دیکھو 4 قسم کے مکانات ہیں۔ نمبر 1 مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں، اس میں داخل ہونا ہو تو کسی شخص سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہوں، رشتہ دار ہو یا اجنبی، وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے۔ نمبر 3 وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو، پتہ نہیں اندر کوئی ہے یا نہیں، تو وہاں بھی اجازت طلب کر کے اندر جانا چاہیے۔ یعنی آپ ایک بار سلام کریں یا دروازے پر دستک دیں پھر دیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 4 وہ مکانات کہ جو رہائش کے لیے ہے ہی نہیں، جیسے مسجد ہے، خانقاہ، مدرسہ وغیرہ، تو وہاں تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نمازوں کے لیے اور عبادات کے لیے، جیسے دیگر لوگ جاتے ہیں آپ بھی چلے جائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہاں ایمان والے مردوں کو مستقل حکم دیا آنکھوں کی حفاظت کرے، آنکھیں جھکا کے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ خواتین کو مستقل حکم دیا آنکھیں جھکا کے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ یہاں یاد رکھیں اس آیت کا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، اور یہاں پھر بتایا گیا کہ عورت نے پردے کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ خیر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کا پردہ اس کے چہرے کا بھی ہے، عورت کا پردہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کا بھی ہے، عورت کا پردہ اس کے پاؤں کی پشت کا بھی ہے۔ اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی نامحرم کے لیے کھولنے کی عورت کی کوئی اجازت نہیں، حتیٰ کہ عورت کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، جب یہ باہر نکلے تو کپڑا باریک ایسے لٹکائے کہ اس کی آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، یہی پردہ شرعی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور کیسے ہے؟ فرمایا اس کی مثال تو ایسے سمجھیں جیسے ایک تاقچہ ہو، اس تاقچے کے اندر ایک چراغ ہو اور پھر چراغ کے اندر ایک قندیل ہو، اور اس کو جلایا جائے چراغ کو زیتون کے تیل سے، اور زیتون بھی ایسا کہ جس وقت ہر وقت دھوپ پڑتی ہو، خاص مشرق میں نہ ہو کہ جب سورج ڈوبنے لگے تو پھر نہ خاص مغرب کے اندر ہو کہ اس کے ایک طرف سایہ آ جائے، بلکہ ایسی جگہ پر ہو کہ ڈوبتے اور چڑھتے ہوئے اس کے اوپر ہمیشہ دھوپ رہے۔ ایسے زیتون کے درخت کا جو تیل ہے وہ بہت صاف ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا اس کے اندر تیل ہو۔ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے کہ جس طرح یہ شیشہ ہے، شیشے کے اندر ایک چراغ ہے اور چراغ کے اندر پھر زیتون کا تیل ہے اور بہت جلدی وہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ کا نور بھی اسی طرح ہے، نور ہدایت ہے اور وہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہاں ان کفار کا معاملہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ توحید کو بھی نہیں مانتے، رسالت کو بھی نہیں مانتے، لیکن آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کی مثال ایسے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو دور سے ریت چمک معلوم ہوتی ہے، جسے سراب کہتے ہیں، قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ریت کے۔ اسی طرح
ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے، لیکن وہ سراب ہے، وہاں جائیں گے تو کچھ بھی اعمال کام نہیں دیں گے، کیونکہ عمل کام ہوتا ہے جب انسان کے عقائد سارے ٹھیک ہوں۔ جب توحید و رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل انسان کا کسی کام کا نہیں۔ او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اور وہ کافر کہ جو آخرت کا بھی یقین نہیں رکھتا، توحید کو بھی نہیں مانتا، رسالت کو بھی نہیں مانتا، اس کی مثال دی ہے وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے گہرا سمندر ہو، پھر اندھیرا ہو، پھر اندھیرا ہو، 3 اندھیروں کے اندر ہو، وہ آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تو اور کوئی چیز کیسے نظر آئے گی؟ تو یہ بالکل ہی تاریکی میں ڈوبا ہوا کافر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا کہ انسان کامیاب ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کا حکم مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانے، اور یہ شخص اللہ سے ڈرے ویتقی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ ڈرنا صرف زبانی نہ ہو، عمل سے بھی پتہ چلے کہ ڈرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ ایسے شخص کو دنیا آخرت میں کامیاب فرماتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آیت آہستہ استخلاف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اللہ پاک نے جن کو خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، ان 4 خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اس آیت میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، تو گویا یہ آیت ان کے لیے جو سخت ایمان لا چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچے تھے، تو اس لیے اس کا مصداق 4 ہیں، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ پہلے تو بڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کس گھر میں داخل ہونا ہے، اجازت لینی ہے، کس گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بطور خاص 3 اوقات میں جب گھر میں جائیں تو اجازت لیں۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 دوپہر جو قیلولہ سونے کا وقت ہے، نمبر 3 عشاء کے بعد، چونکہ عام طور پر اس میں لباس مختصر ہوتا ہے، بندہ سونے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اور بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، معذور حضرات جو نابینا ہوتے یا پاؤں وغیرہ سے معذور ہوتے، تو اب یہ جب تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تو دونوں کو عجیب سی حیا محسوس ہوتی۔ ان کو یہ ہوتا کہ چونکہ ہم نابینے ہیں یا معذور ہیں تو ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا زیادہ کھا لیں اور ہماری وجہ سے کم کھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ ان کو ساتھ بیٹھو، اکٹھے بانٹ کے کھائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس نہ کی کرو، ایک دوسرے کی رعایت کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا ایمان والے اپنے کام میں لگے ہیں، اگر جانا پڑے تو اجازت لے کر جاتے ہیں، جب یہ اجازت لیں آپ ان کو بخوشی اجازت دیں۔ ہاں منافقین چوری جاتے، جھوٹے بہانے لگاتے، تو فرمایا مومن اور منافق میں یہ فرق ہے۔ آج بھی اگر کوئی شیخ کا مرید ہو، کوئی استاد کا شاگرد ہو، کوئی امیر کی اطاعت کے اندر ہو اور اپنی حاجت کے لیے وہ اجازت مانگے تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ قرآن کریم کو اس صورت میں الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس لیے صورت کا نام ہی صورت الفرقان ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑا ہے، اور یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں اور ہمیں قرآن کہہ کر بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ قرآن ہمارے نبی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی کے اللہ کا کلام ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو گلیوں میں چلتا ہے اور پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے ساتھ ساتھ؟ یہ ان کا اعتراض تھا کہ نبی بھی کھاتا پیتا تھوڑا ہی ہے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ دیکھو جب تم کھاتے اور پیتے ہو تو نبی تو وہی ہوگا جو کھاتا اور پیتا اور کھانے پینے کے تقاضے سمجھتا ہو۔ اب اگر نبی ایسا نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا، تو پھر آپ کا اعتراض ہوتا ہے اس کے نبی ہونے پہ، فرشتہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اور تمہارا اعتراض ہوتا ہے یہ تو کھاتے اور پیتے نہیں، تو ہماری ضرورتوں کا ان کو ادراک کیسے ہوگا؟
تو یہ اعتراض تمہارا لچر ہے کہ نبی کھاتا اور پیتا کیوں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا ان، تمہارا اعتراض یہ لچر ہے کہ نبی گلیوں میں پھرتا ہے اور گھومتا ہے اور ہماری طرح چلتا پھرتا کیوں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام یمشون فی الاسواق۔ تو مشترکین کے اعتراض کے جواب کو دوبارہ دہرا دیا گیا اور ان کے اعتراض بھی دہرایا گیا کہ یہ کوئی تمہارا اعتراض ہے کہ نبی بازار میں کیوں چلتا ہے، نبی کھاتا کیوں ہے، نبی پیتا کیوں ہے۔ دیکھیں اب نبی بشر ہے تو بشر ہونے کی بنیاد پر وہ کھائے گئے، بشر ہونے کی بنیاد پر وہ پئیں گے، بشر ہونے کی بنیاد پہ بازاروں میں چلیں گے۔ یہ تو بشریت کے بنیادی تقاضے ہیں، تم عجیب اعتراض کرتے ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ سمجھتے تھے بشر ہے، وہ نبی نہیں مان رہے مشرکین، اور آج مشرک وہ نبی مان رہا ہے لیکن ان کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک اور آج کے مشرک میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ بشریت اور نبی کو اکٹھا نہیں مان رہے، بلکہ نبی کے دور کا مشرک بشر مانتا تو نبی نہ مانتا، اور آج کے دور کا مشرک وہ بشر نبی مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا، حالانکہ نبی بشر بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔